الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم خلاف انسانیت کے نسل انسانی ہے پھر آقا خلاف انسانیت کے نسل انسانی ہے پھر آقا تشدد ظلم و نفرت کی فراوانی ہے پھر آقا وفا ایثار و غیرت صدق و تقوی سب گما بیٹھے ہوا و حرص و خود غرضی ہوس رانی ہے پھر آقا بھلا بیٹھے ہیں ہم نقشہ مدینے کی اخوت کا بھلا بیٹھے ہیں ہم نقشہ مدینے کی اخوت کا سکون کے بعد امت میں پریشانی ہے پھر آقا ضرورت کی تو سب اشیاء گراں تر ہوتی جاتی ہیں مگر ایک خون انسانی کی ارزانی ہے پھر آقا خدا محفوظ رکھے سخت خطرے میں اب امت ہے خدا محفوظ رکھے سخت خطرے میں اب امت ہے درندوں کے یہاں آدم کی مہمانی ہے پھر آقا خدا محفوظ رکھے سخت خطرے میں اب امت ہے تمام احباب دل سے دعا کرے کریم رب امت مسلمہ کو یہود و حنود اور کفار و مشرکین کے شر اور ظلموں سے محفوظ فرمائے یہ جملہ اسی حوالے سے میرے پیر و مرشد نے آج سے کم و بیش 20 سال پہلے لکھا تھا لیکن اب تو حالات انتہائی دیگر گوں ہیں خدا محفوظ رکھے سخت خطرے میں اب امت ہے درندوں کے یہاں آدم کی مہمانی ہے پھر آقا پلا دو جام جس سے نفرت افرت الفت میں بدل جائے تباہی میں فساد و فتنہ سامانی ہے پھر آقا سکھا دو ہم کو انداز کرم چشم نبوت سے کہ دریائے ستم مائل بطغیانی ہے پھر آقا نہیں ہم رحم کے قابل بجا ہے پر کرم کیجیے نہیں ہم رحم کے قابل بجا ہے پر کرم کیجیے پشیمانی ہے پھر آقا تمہاری ذات اقدس رحمت للعالمین ٹھہری تمہاری ذات اقدس رحمت للعالمین ٹھہری عتیقی پر ہمیشہ ہی مہربانی ہے پھر آقا حمد و صلات کے بعد اللہ جل وعلا کا احسان عظیم کہ آج کا یہ عظیم دن یہ عظمتوں والی گھڑیاں برکتیں رحمتیں نازل ہو رہی کریم رب ان عظمتوں اور برکتوں اور رحمتوں والی گھڑیوں میں تمام اہل ایمان کی بشمول ہم سب حاضرین کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت بھی فرمائے اور ہر قسم کے شر فتن اور مظالم اغیار سے کفار سے ہم سب کو تمام اہل ایمان کو اپنی رحمت کا حصار عطا فرما کر
माल और जान की हिफाजत हम सबको नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहि नबील करीमिल अमीन रऊफिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आज का ये यौम सईद, यौम ईद रब ताला की तरफ से अनमोल अजीम एहसान है कि करीम रब ने माह सयाम के अंदर मुशक्क़तों और इबादतों के सिला में ये ईद सईद का दिन बख्शिश व मग़फ़िरत का अजीम साअत हमें नसीब फरमाई है। बारे दिगर दिल से दुआ करें इस दिन की बरकतों से, इस दिन की फजीलतों से रब ताला हम सबको मुतमत्तिअ और फैज़याब फरमाए। दिल से फिर कहें आमीन सुम्मा आमीन बिजाहि नबील करीमिल अमीन रऊफिर रहीम। हज़रात मोहतरम, माह सयाम के अंदर हमारा आज़ली और आबादी दुश्मन शैतान कैद होता है। फिर इसी तरह असमत माह रमज़ान के फरामीन मुक़द्दसा जब हमें मालूम होते हैं तो कुछ न कुछ तो इबादत की तरफ दिल मायल होता है। नमाज की पाबंदी शुरू हो जाती है, रोज़े का आगाज़, रोज़े की अदायगी शुरू हो जाती है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का अमल शुरू हो जाता है। इस अजब इंसानियत में एक अजब खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर तरफ उमूमी तौर पे कुछ अफराद को छोड़कर मोहब्बतें परवान चढ़ रही होती है। कहीं गरीबों का एहसास किया जा रहा है, कहीं अपनों में खुशियां बांटी जा रही है, कहीं माह सयाम में फितरा अदा करके, कहीं माह सयाम की शहरी और इफ्तारी का इंतजाम किसी के लिए करके रब की बारगाह से रहमतें समेटी जा रही है। कहीं सहरगाही सुबह के वक्त तहज्जुद का मौका मिल गया, तहज्जुद अदा हो रही है, कहीं क़यामुल लैल, कहीं तरावी की सूरत में इबादतें की जा रही है। बहुत कुछ मामलात दीगर दिनों के मामला से हमें नजर आते हैं कि इसमें कम अज़ कम तब्दीली शुरू हो जाती है। दीगर 11 महीने के बरअक्स इस महीने के अंदर यकीनन मसाजिद के अंदर जम्मे गफीर आ जाता है। इबादत और रियाजत का शौक दिलों में अगड़ाई लेता है। इंसान तहज्जुद गुजार बन जाता है, नरम दिल बन जाता है, रब की हुजूर मुनाजात करता है। चेहरे पर, दिल पर अपनी साबिका गुनाहों की थोड़ा सा एहसास पैदा हो जाता है, गलती का एहसास पैदा हो जाता है। फिर रब के हुजूर इंसान मुनाजात करता है कि या अल्लाह तू करम कर दे। यकीनन वो करीम है, करम फरमाता है। लेकिन एक बात को आज हमने यहाँ असर नौ अपने ज़हन में बिठाना है, ये सारी इबादतें, ये सारी रियाजतें, ये सोमो सलात किस लिए हमने करना है? अल्लाह की रज़ा के लिए। यही एक बात कबूलियत की सनद है। अगर इसमें थोड़ी सी कमी आ जाए, अगर इसमें थोड़ी सी दिलो दिमाग में उलट सोच आ जाए तो फिर सारा किया कराया खाक में मिल सकता है। इसी तनाजुर में आप मोहब्बत भरे अंदाज में इधर उधर देखने की बजाय मेरी गुफ्तगू की तरफ तवज्जो करेंगे, मेरी तरफ नहीं, मेरी बात की तरफ नहीं, मेरे लबो लहजे की तरफ नहीं। ये सुनकर चलो जैसा भी है, बोलने का अंदाज भी बेढंगा है, खड़े होने का अंदाज भी दुरुस्त नहीं है, हमें इसकी आवाज भी पसंद नहीं, लेकिन खुदा के लिए मेरी आवाज को पसे पुष्ट डालकर मेरे अंदाज तखातुब को दूसरे नंबर पे रख के ये सोच कर कि अल्लाह का कुरान, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारी कानों की सिमात तक टकरा रहा है, बस इसी तवज्जो के साथ, इसी सोच के साथ, इसी नेहज पे निज गुनहगार की बातों को थोड़ा सा तवज्जो की नजर खींचिएगा। इंशाअल्लाह बहुत कुछ बातें सोचने को मिलेंगी, ना सिर्फ कुछ आपको बल्कि मेरे लिए भी। यकीनन वो सिर्फ यही नहीं कि मैं कहता रहूं, अपने गिरेबान में न झांकूं, हाँ मेरे लिए भी गिरेबान में झांकने का इसके अंदर पैगाम होगा। आज की गुफ्तगू में आपके लिए भी, हर रोजादार के लिए भी, हर नमाजी के लिए भी, हर शक्वेदार के लिए भी। आइए बात को शुरू करते हैं।
قرآن کے دو مقامات محل نظر ہیں، ایک 5واں پارہ ہے، ایک آخری پارہ ہے۔ ایسی سورہ مبارکہ جو یقیناً آپ کئی بار پڑھ چکے ہوں گے، ہزارہ بار اس کو سن چکے ہوں گے، نمازوں کے اندر بھی کئی بار تلاوت کی صورت میں آپ نے سنا ہوگا۔ ایک سورہ مبارکہ کے آخری 2 جملے، اس کے اندر میرے رب نے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے، بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ وہ یہ فرمایا فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ قرآن تو نماز تو سراسر کامیابی کا سبب ہے، اخروی کامیابی کا سبب ہے، دنیاوی کامیابی کا سبب ہے۔ مالک مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا پیغام ہے۔ اس راز سر بستہ سے پردہ اٹھایا میرے رب نے، فرمایا ہاں ہاں، سبھی نمازیوں کی لیے خرابی نہیں، سبھی نمازی برباد نہیں۔ کون سے برباد ہے؟ فرمایا وہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ پھر اس کی آگے وضاحت کر دی، یہاں پہ تھوڑی سی بات چھپی ہوئی تھی، پھر آگے وضاحت کر دی کون لوگ، کون سے نمازی نقصان اور خسارے میں ہیں، کون سے نمازیوں کے لیے نماز ان کے لیے بربادی کا باعث ہے۔ فرمایا ان کے لیے جو تھوڑا سا نماز سے غافل ہے، نماز کے فیوز و برکات سے آشنا نہیں، نماز کے آداب سے آشنا نہیں۔ پھر آگے تو بات کو عین کھول دیا میرے رب نے، کہ میرے رب کا کلام ہے، کسی فقیر کے فقیہانہ جملے نہیں ہیں، کسی مبلغ کی شعلہ بیانی نہیں ہے، میرے رب کا قرآن ہے۔ ذرا سینے پہ اس کو رکھیے، نقش کیجئے، کیا فرمایا میرے رب نے؟ نمازیوں کے لیے بربادی ہے، لیکن سب کے لیے نہیں۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ غفلت کی صورت میں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ہاں، پھر آگے اس کی وضاحت فرمائی کہ غفلت کہتے کس کو ہے؟ فرمایا ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ نماز کس کی؟ روزہ کس کا؟ عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اس نے سجدوں کا ذوق دیا، اس نے سجدے کرنے کا حکم دیا، اس کے حکم کی تعمیل میں ہم یہ سارے عمل بجا لا رہے، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، یہاں پہ تھوڑا سا الٹ نقشہ کھنچ گیا۔ وہ یہ کہ یہ سارا کچھ کرنا تھا اللہ کے لیے۔ میں نے نماز پڑھائی، لمبی پڑھائی، قرات بڑے انداز میں کی، اس لیے کی کہ میرے نمازی کہیں گے کہ ہمارا مولوی جو ہے، ہمارا امام جو ہے، بڑی سریلی آواز میں پڑھتا ہے، دل کو اثر کرتی ہے۔ ارے نہیں، اگر میں تمہارے لیے پڑھاؤں گا تو میری یہ نماز نہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے، تو پھر یہ نماز میرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ دن بھر میں روزہ دار رہا، لوگوں کو بتاتا پھر رہا کہ میں نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا، سحری کے چند لقمے کھائے تھے، اب بڑی بھوک لگی ہے، لیکن میں برداشت کر رہا ہوں۔ ارے اللہ کو خبر نہیں ہے؟ اللہ تو دل کی راز کی بات کو جانتا ہے۔ فرمایا جب تم نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، جو کچھ کیا ہے، تو پھر جاؤ اپنی سے اس کا بدلہ لو، کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ آئیے اسی بات کو ایک حدیث پاک کے مفہوم کے تحت بھی لیتے ہیں۔ ویسے تو دیگر آیات بینات کے اندر بھی منافق کی نشانی بتائی گئی کہ وہ نماز میں، عبادات میں ریاکاری کو شامل کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور بات کو اسی فرمان خدا بندی کے تناظر میں حدیث پاک کی صورت میں جانچنے کی نہیں بلکہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ساتھی توجہ میری طرف رکھیں گے۔ کیا فرمایا؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ سے، بارگاہ عظمت والا شان سے میں نے سنا۔ کیا فرما رہے تھے؟ یقولو، فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی، جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے، فقد اشرک، پکی بات ہے اس نے شرک کیا۔ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز لمبی پڑھی یا پڑھائی کہ لوگوں پر بھی عظمت کی بات بیٹھ جائے کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں قیام اللیل کرتا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق چاش کوئی نفل اوابین چھوڑتا نہیں ہوں، لوگوں کو پتا چل جائے میں پکا نمازی ہوں، ماتھے پہ نشان بھی بن گیا، لوگ بھی پہچان رہے کہ یہ بڑا نمازی ہے،
چل جائے، ریاکاری کی صورت میں شہرت کے نمود و نمائش کی خواہش لیے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صلی، جس نے پڑھی نماز چھوڑی نہیں، نماز کو چھوڑا نہیں، نماز سے دور نہیں بھاگا، کیا کیا اس نے؟ من صلی، جس نے پڑھی نماز فقط یرائی دکھاوے کے لیے، فقط اشرک، بتحقیق پکی بات ہے اس نے شرک کیا، اور شرک کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں ان شرک لظلم عظیم، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی پڑھنا یا پڑھانا شرک کہا گیا ہے۔ اب اگلی بات کو آگے لے جائیں، ومن صام یرائی، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، ہاں میں رمضان کے علاوہ شوال کے بھی روزے رکھتا ہوں، میں ہر مہینے 3 روزے رکھ لیتا ہوں، ماہ عظیمہ کے اندر بھی عظمت والے دنوں میں بھی میں روزے رکھا کرتا ہوں، کبھی محرم میں کبھی سفر میں روزوں کو چھوڑتا نہیں ہوں، میں بڑا روزہ دار ہوں، لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن صام یرائی، جس نے دکھانے کا روزہ رکھا، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ و خیرات کیا، میں نے خزانے بہا دیے، اپنا مال و دولت غریبوں میں تقسیم کر دیا، صرف غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے اس کی سیلفی بنوائی، میں نے اس کا فوٹو بنوایا، کبھی فیس بک پہ چھوڑا، کبھی لوگوں کو بتایا، کبھی جلسہ جلوس کر کے، کبھی لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے اتنے غریبوں کی مدد کی ہے، اتنی شادیاں کروائی ہیں، اتنے بیوہ کو خرچ و نوش کا سامان دیا ہے، اتنے یتیموں کی پرورش کر رہا ہوں، لوگوں کو بتاتا پھرا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن تصدق یرائی، جس نے صدقہ کیا، جس نے خیرات کی، دیگ پکا دیے، محلے میں اعلان کر دیا کہ دیکھو میرے گھر میں آ جاؤ، میں آج تمہارا رازق بنا بیٹھا ہوں، میں نے بڑی خیرات کی ہے، بڑا نمود و نمائش ہر طرف سے واہ واہ داد و تحسین کی مبارکبادیں مل رہی ہیں، میرا دل تو ٹھنڈا ہو گیا، لیکن میرا یہ سارا کیا کرایا کسی کام نہیں آیا کہ میرے پاک پیغمبر نے جب بتا دیا من تصدق، جس نے خیرات کی یرائی دکھاوے کے لیے، فقد اشرک، تحقیق پکی بات ہے اس نے شرک کیا۔ آئیے لرز کر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ کریم رب، پہلے ہمیں پتا نہیں تھا، شاید ہمارے دلوں میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہم اگر خیرات کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں بھی جذبہ پیدا ہوگا وہ بھی کریں گے، لہذا یہ ساری ہماری خام خیالیاں تھیں جو ریاکاری کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ مالک ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، آئندہ ریاکاری سے، تسنع اور بناوٹ سے ہم اپنے ہر عمل کو، خیرات کو، نماز کو، روزے کو دوسروں سے مخفی رکھیں گے، دوسروں کے لیے نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے کریں گے۔ اللہ جل وعلا اس سوچ پر، اس عمل پر، اس ادائے دل پر ہمیں استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محض اپنے لیے کریم رب ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، محض اس کی رضا کے لیے وہ کریم رب ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کریم رب ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی اپنی رضا کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مقام پہ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، وہ بھی قرآن کی آیت کی، اس حدیث پاک کی وضاحت کر رہی ہے کہ جس نے خیرات کی، جس نے صدقہ کیا، جس نے بڑی بڑی خیراتیں کی، لیکن احسان جتا کر کہ دیکھو تم غریب تھے، میں تمہاری مدد کرتا آیا ہوں، آج تمہیں وعدہ مل گیا ہے، آج تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہو، میری طرف توجہ ہی نہیں دیتے، یہ الفاظ کہہ کر دل توڑ دیا کسی کا، فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آیت قرآن میں اس بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ چلو چلتے ہیں بارگاہ نبوی میں، ایک دردناک انجام بڑی بڑی عبادت گزاروں کے لیے پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ بارگاہ نبوی سے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں سنو، قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میری امت کے ان بد نصیبوں جن کے خلاف فیصلہ ہوگا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے بھی ڈھونڈنا ہے، آپ نے بھی ڈھونڈنا ہے، کہیں ہم ہی وہ تو نہیں کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہونے والا ہو، یہاں ہم پہ عبادت کا زوم روب دبدبہ طاری ہو کہ ہم بڑے عابد و زاہد ہیں، ہم بڑے معلم و مبدل ہیں، ہم بڑے خیراتی اور صدقاتی ہیں، ہم بڑے دین پر پہرا دینے والے ٹھیکیدار ہیں، لیکن کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ آئیے صرف 3
बातों की जो निशानदही मेरे पाक पैगंबर ने फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान के अल्फाज मैं सुन रहा था। अल्फाज क्या थे? यकूलु, फरमा रहे थे, इन्ना अव्वलन नास युक़दी यौमल क़ियामति अलैहि, मेरे इंसानों में से जिसके खिलाफ क़यामत वाले दिन सबसे पहले फैसला क्या होना है वो कौन है? रजुलुन, वो शख्स उस्तशहदु, जो शहीद हुआ होगा। या अल्लाह, शहीद का तो नाम सुनकर जुबान पर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह के अल्फाज जारी हो जाते थे कि जिसने अपनी जान तेरे नाम की सरबुलंदी के लिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए कुर्बान कर दी, दुश्मनों के खिलाफ डट गया, सब कुछ तन मन धन बाकी बाजी लगा दी। या अल्लाह, वो तो इतना काबिल कदर है। कुरान बताता है कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, उन्हें मुर्दा न कहो। हाँ, मुर्दा नहीं, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, वो तो इतने अजीम लोग हैं। लेकिन तू फरमा रहा है, तेरे पाक पैगंबर तेरे इज़्न से हमें बता रहे हैं कि उसके खिलाफ जाएगा, सबसे पहला फैसला उस शहीद के खिलाफ होगा। या अल्लाह, वो कौन सी गलती होगी? उस शहीद से कौन सी गलती होगी? वो तो जिंदा लोगों में शुमार करना कुरान का पैगाम है, मुर्दा ना कहना कुरान का पैगाम है। हाँ हाँ, फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करीम रब की बारगाह में पेश किया जाएगा, शहीद को सामने लाया जाएगा। और ये भी याद रहे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा जिस कैफियत में यहाँ मौत की आगोश में जाएगा, कल क़यामत वाले दिन उसी कैफियत में उठाया जाएगा। शहीद के जिस्म से खून बह रहा होगा। यार, अभी कोई गवाही में कमी है? लेकिन फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात उसको अपने सामने खड़ा करेंगे। ऐ बंदे, जरा बता तो सही, तुझे ताकतें दी, तुझे इल्म दिया, तुझे सारा कुछ दिया, तूने इसके बदले में किया क्या था? रब जानता है, लेकिन उसकी मुंह से कहवाना मकसूद था कि अब ये कहे तो सही, फिर उसको जवाब दिया जाए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कहेगा, काला कातलतु फीका हत्ता उस्तशहदतु, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए जंग की थी, मैंने तेरे लिए किताल किया था, काफिरों के साथ लड़ा था, जान की बाजी लगा दी थी और शहीद हो गया था। इसके जवाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा रब जवाब देगा, कज़िबता कसबता, ऐ बे बंदे, तू झूठ बोलता है। हाँ हाँ, वजह क्या है? या अल्लाह, देख रहा है तू, मेरे जिस्म से खून आप भी बह रहा है। फरमाया, नहीं नहीं, तू झूठ बोलता है, तेरा अमल ये मेरे लिए नहीं था, वलाकिन्नका कातलता, तूने किताल किया था, हम मानते हैं, तूने शोला बयानी की थी, हम मानते हैं, लिअन युकालु जरीउन, तूने इसलिए किताल किया था, जिहाद किया था कि लोग कहें कि ये बहादुर इंसान है, बड़ा बहादुर दलेर इंसान है, इसने जान की परवाह नहीं की, इस्लाम पे मर मिटा है। तूने लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के दिल में अपनी धाक बिठाने के लिए अमल किया था, हमारे लिए नहीं किया था। अब आगे दर्दनाक अंजाम सुनिए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा तूने जो लोगों ने के लिए किया था, फकद कीला, लोग कहते रहे, आखिरी सांसों तक वो लोग कहते रहे कि नहीं फलां बड़ा बहादुर था, उसने बहादुरी के जौहर दिखाए मैदान जंग में और शहादत का दर्जा पाया, लोगों के लिए किया था, हमने कहलवा दिया लोगों से, लेकिन आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तेरी रज़ा के लिए किया होता तो हम इसका बदला देते, लोगों के लिए किया था, लोग तुझे बड़ा बहादुर कहते रहे, आखिरी सांसों तक कहते रहे, तेरे लिए महफिलें सकती रही कि वो हमारा बड़ा बहादुर इंसान था। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब देने के बाद रब की बारगाह से, सुम्मा उमिरा बिही फसुहिबा अला वजही हत्ता उल्किया फिन्नार, हुक्म होगा फरिश्तों को, है फरिश्तों, इस शहीद को उल्टा घसीट कर, मुंह के बल पिशानी के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दो। जरा एक लम्हे के लिए रोक के सोचे कि जिसने जान की परवाह नहीं की, इस्लाम पे वार दी, उसका ये अंजाम किस वजह से? इस वजह से कि नियत का फतूर आ गया था। इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, नियत में था कि लोग मुझे बहादुर कहे। खुदारा हम दिल पे हाथ रख के अपना अपना मुहासिबा करें कि हम कुछ ना करें, फिर भी रियाकारी समझो हमारे दिल में होती है कि हम बड़े इबादत गुजार जाहिर हो। दूसरी बात हमारे जैसे बेइल्म लोगों के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा शख्स
جس کے خلاف فیصلہ جائے گا، ورجل وہ شخص ہوگا تعلم العلم جس نے علم حاصل کیا، وعلمہ اس پر عمل بھی کیا، وقرأ القرآن قرآن پڑھاتا بھی رہا، فعاطی بہ اسے دلایا جائے گا رب کی بارگاہ میں، فعرف نعمہ وعرفہ فرمایا اس کو بھی میرا رب اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ پہچان جائے گا یا اللہ یہ تیرا کرم ہوا، یہ تیرا کرم ہوا، تو نے مجھے عقل و خرد سے نوازا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، تو نے مجھے علم سے نوازا، لیکن میں نے ایسی علم کی خدمت کی، لاکھوں کو حافظ کیا، لاکھوں کو عالم بنایا، اتنا کچھ کیا، یہ جواب دے گا دوسرا بندہ عالم و فاضل مبلغ و فصیح انسان۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو سن کر میرا رب جواب دے گا حسبت یا عبدی، اے میرے بندے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو بھی جھوٹا ہے، یہ تیرا جھوٹا دعویٰ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ تو نے اس لیے کیا تھا، قال تعلمت العلم وعلمہ وقرأت فیک القرآن، قال کذبت ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم، تو نے اس لیے علم کے جوہر دکھائے کے تھے کہ لوگ کہیں تو بڑا عالم ہے، تیرے دل میں یہ سوچ تھی کہ لوگ کہیں تو بڑا عالم ہے، بڑا مبلغ ہے، بڑا حافظ قرآن ہے، بڑا قرآن کا خدمت کرنے والا ہے، تو نے ان کے لیے کیا تھا۔ تو پھر سن لے، انہوں نے کہا تھا کہ تو بڑا عالم ہے، جو تیری سوچ تھی وہ پوری ہو گئی، جن کے لیے کیا تھا انہیں تیرے نعرے لگائے، تجھے آنکھوں میں بٹھایا، وہ بار بار کہتے رہے کہ ہمارا مولوی بڑا اچھا ہے، بڑا عالم ہے، بڑا فاضل ہے، بڑا فقیہ ہے، ان کے لیے کیا تھا تو انہوں نے تو بدلہ دے دیا، جن کے لیے کیا تھا تو تیری انسان تو دنیا کے اندر بلند ہو گئی، اب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ تو کرم کر دے۔ فرمایا نہیں، جن کے لیے کیا تھا، جو تیری نیت تھی، تیری نیت میں ہم نے اس کا پھل دے دیا، اس کی جزا دے دی، اس کا بدلہ ہم نے دے دیا ہے۔ سن، اب یہ جو فیصلہ ہونے والا ہے، ہمارے لیے کیا ہوتا؟ ہم تیرے خالق تھے، ہم تیرے مالک تھے، طاقتیں ہم نے دی تھی، ہمارے لیے نہیں کیا، تو پھر سن، تیرے لیے بھی فیصلہ وہی ہے۔ لیقال هو قاری، تجھے لوگ قاری کہتے رہے، فقد قیل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، حکم ہوگا فرشتوں کو ابھی سے بھی الٹا گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دو۔ ساتھیوں جی کھڑے ہیں، اوپر چلے جائیں، صفیں بچھی ہوئی ہیں تو باہر بھی کھڑی پڑی ہیں، صفیں ان کو بچھا لیں، اوپر تشریف لے چلیں۔ دروازہ ادھر بھی کھلا ہے، ادھر بھی کھلا ہے، بجائے اس وقت موقع پہ پریشان ہونے کے اور تکبیریں چھوڑنے کے، ابھی بر وقت آپ اوپر تشریف لے چلیں بآدم انداز پہ، اور اوپر بھی بجائے بچے جو ہے ادھر گھومنے کے آرام سے اپنی ششتوں پہ پنکھے چلا کر بیٹھ جائیں، باہر کی صفیں پڑی ہیں وہاں بچھا لینا۔ دوسری بات اور تیسرا جس کے خلاف فیصلہ ہوگا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَجُلٌ وَسَعَ اللَّهُ وَآتَهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ، تیسرا شخص جس کو رب نے مال دیا ہوگا، اس کے صدقات کیے ہوں گے، اس نے خیراتیں کی ہوں گی، مال غریبوں پہ خرچ کیا ہوگا، لیکن نیت میں پھر فتور تھا، اس کی نیت میں بھی فتور تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، بڑی سخاوتیں کرتا ہے، لوگوں کے دل میں اس کی جگہ بن گئی، لیکن اللہ کو راضی نہ کر سکا، اللہ کے لیے اس نے نہ کیا، پھر اس کے لیے بھی یہی ہوگا، میرا رب پوچھے گا اے بندے تجھے اتنے انعام دیے، تو نے کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا وہ کیا جواب دے گا؟ مالک ما ترکت من سبیل تحت ان ينفق فیہا، یا اللہ تو جانتا نہیں کہ کوئی کام، کوئی موقع ایسا میں نے جانے نہ دیا جہاں خرچ کا موقع آئے، میں نے دل کھول کے خرچ کیا تھا، غریبوں کی مدد کی بات آئی، مساجد و مدارس کی مدد کی بات آئی، میں نے دل کھول کے عمل کیا تھا، اپنی دولت کے دریا بہا دیے تھے، یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اتنا کچھ کیا ہے، اتنے غریبوں کی مدد کی ہے، اتنے لوگوں کو کپڑے دیے ہیں، اتنے لوگوں کو کھانے اور راشن تقسیم کیے ہیں، لیکن غلطی یہ تھی کبھی فیس بک پہ، کبھی دوستوں کو، کبھی ان پہ احسان کی صورت میں، یہ سب کچھ ان کے لیے کیا تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس جواب پر بھی رب جواب اعلان کرے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہمارے لیے نہیں کیا، جن کے لیے کیا تھا، وَلَكِنَّكَ تو نے کیا تھا، یہ عمل ہم مانتے ہیں، فَعَلْتَ لِيُقَالُ هُوَ جَوَّادٌ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے،
بڑا سخی سے مال سے پیار نہیں، لوگوں سے انسانیت سے پیار ہے۔ اس نے انسانیت کے ساتھ پیار کے انداز میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ فقط کیڑا بس جن کے لیے کیا تھا، انہوں نے تیرے سامنے جھک جھک کے سلام کیا، تجھے اونچا راتوں پہ بٹھایا، بس تجھے بدلہ دے دیا گیا۔ ثم امر به، پھر اس کے لیے بھی حکم ہوگا، فصحب علی وجهه ثم القی فی النار، فرمایا اسے بھی الٹا گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا۔ اب اتنا دردناک انجام عالم کا، سخی کا، شہید کا، میں اور آپ کس بات کی ہوئی ہے؟ ہمارے اندر نیکی کا نون تک ابھی اثر انداز نہیں ہوا، اور اپنے آپ کو جبہ اور دستار کی صورت میں ممتاز سمجھے یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے سارا کچھ کرے۔ ساتھی کچھ بچے گا قیامت والے دن؟ کچھ بچے گا ہمارے لیے؟ اگر یہی اعمال جس کو ہمارے سارے ہم سوچ رہے تھے، لوگوں کے لیے کر رہے تھے، یہی اعمال الٹا گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے کا باعث بن گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ دوبارہ تو پلٹ کے آنا نہیں ہے، دوبارہ تو مہلت ملنی نہیں ہے۔ آئیے ابھی، آج نہیں ابھی دل سے توبہ کرے ریاکاری سے۔ یا اللہ، دل میں آ جاتا ہے کیا کرے، شیطان بہکا دیتا ہے ہم کیا کریں، بس تو ہی کرم فرما۔ ہماری اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارے دل کے اندر سوچ ہوتی تھی کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے۔ یا اللہ، اس واہ واہ کی سوچ آئی ہمیں آتی رہی، مالک کا پتہ چل گیا کہ اس کا انجام بڑا بھیانک ہے، اس کا انجام بڑا دردناک ہے۔ اس انجام کو سن کر جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انجام بتایا ہے، اس کو سن کر ہمارے دل کے اندر ضرب لگی ہے۔ یا اللہ، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ ریاکاری نہیں کریں گے۔ کیوں ساتھی ہے ارادہ ہے تو دل سے کہے میرے ساتھ، یا اللہ، میں ریاکاری جو کر چکا اس سے سچی توبہ کرتا ہوں تیرے گھر میں کھڑے ہو کر۔ یا اللہ، مجھے ہم سب کو ریاکاری والی غلطی سے بچتے ہوئے محض اپنی رضا کے لیے نمازیں پڑھنے پڑھانے، قرآن پڑھنے پڑھانے، صدقہ و خیرات کرنے، غربا کی مدد کرنے، ہر عمل صالحہ مالک لوگوں کے لیے نہیں اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس غلطی سے ہمیں معافی عطا فرما، اور آخری سانسوں تک ریاکاری والی لعنت سے مالک تو ہمیں بچا لے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ اجمعین الی یوم الدین صلی اللہ